بدعقیدگی آ رہی ہے، اور اگلی نسل یہ سمجھ رہی ہے کہ یہی دین ہے کہ دیگ بنا کے چڑھا دو حسین کے نام کی، حسینیت پوری ہو گئی۔ محفل میلاد کی جھنڈیاں لگا دو ربیع الاول میں، حضور کے آنے کا اور حضور کی امتی ہونے کا حق ادا ہو گیا، اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داریت ہمیں بتائی نہیں جاتی، ہم تو ذمہ داری والے لوگ ہی نہیں ہیں بابا۔ ہم میں سے تو ہر بندے کے پاس جنت کا ٹکٹ ہے، عام بندے کے پاس، اور علماء کے پاس تو نور علی نور، جنت کا بھی ہے جہنم کا بھی ہے، تو جس کو جنت کا دینا چاہے جنت کا دے دیتے ہیں، جس کو جہنم کا دینا چاہے جہنم کا دے دیتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ تو پورے کا پورا آوائی بگڑا ہوا ہے۔ جب معاشرے میں سنجیدہ اور مہذب لوگ نہیں ہوتے، اور سنجیدہ اور مہذب لوگوں کو سنا نہیں جاتا، اوے واہ واہ اور ان چیزوں کو سنا جاتا ہے، جذباتیت ہوتی ہے اور اپنا جہالت ہوتی ہے، تنگ نظری ہوتی ہے، فرقہ پرستی ہوتی ہے، تو پھر یہ والا معاشرہ ہوتا ہے جو ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ ہر دور میں اور ہر وقت میں کچھ نہ کچھ قدروں کی بحالی اور کچھ قدروں کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک المیہ ہے بطور امت مسلمہ، اور پھر جب سے یہ مسالک بنے ہیں یہ المیہ اور شدید سے شدید تر ہوتا گیا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جس بھی مکتب کی بنیاد جس چیز پر ہے، اس مکتب کے چند لوگوں نے جو جوہلا ہیں، جو تنگ نظر ہیں، جو اپنا پیسے کے پجاری ہیں، انہوں نے، اور پھر وقت کے ساتھ گزرتے گزرتے اچھے معیدین اور اچھے علماء بھی پیدا نہیں ہو سکے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو مسلک جس حقیقت پر کھڑا ہے اس کے نیچے سے اس کی وہ ٹانگیں کھینچ لی گئی، وہ حقیقت ہی کھینچ لی گئی، اور اس پورے مسلک کو ایک روح بنا کے رکھ دیا، اپنا اس پورے مسلک کو ایک رسم بنا کے رکھ دیا۔ اب محرم دیکھیے، محرم بنیادی طور پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احیاء کا دن ہے، لیکن ہم نے اس کو 10 محرم کی رسمیں بنا دی ہیں۔ ربیع الاول دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، معاشرہ جس میں رسول اللہ آئے تھے، جہالت اور تنگ نظری والا معاشرہ جس کو بدلا، اس کو بدلنے کے عہد کا دن ہے، اور ہم محفل میلاد کر کے ایک دیو بنا کے سمجھتے ہیں جناب ہم نے تو تباہی مچا دی ہے۔ اس کے بعد کوئی 11ویں بنا لیتا ہے، کوئی جناب نیاز بنا لیتا ہے، کوئی جلسہ کرا لیتا ہے، یہ سب رسمیں ہیں۔ اگر روح قائم رہے تو ان رسموں کے اندر اثرات ہوتے ہیں، اگر روح قائم نہ رہے تو یہ رسمیں اللہ کی بارگاہ سے ثواب تو شاید مل ہی رہا ہو، لیکن یہ رسمیں ہیں، یہ مؤثر نہیں ہو سکتی، بلکہ میری رائے میں ثواب بھی نہیں مل رہا ہوگا، چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدعقیدگی آ رہی ہے، اور اگلی نسل یہ سمجھ رہی ہے کہ یہی دین ہے کہ دیگ بنا کے چڑھا دو حسین کے نام کی، حسینیت پوری ہو گئی۔ محفل میلاد کی جھنڈیاں لگا دو ربیع الاول میں، حضور کے آنے کا اور حضور کی امتی ہونے کا حق ادا ہو گیا، اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داریت ہمیں بتائی نہیں جاتی، ہم تو ذمہ داری والے لوگ ہی نہیں ہیں بابا۔ ہم میں سے تو ہر بندے کے پاس جنت کا ٹکٹ ہے، عام بندے کے پاس، اور علماء کے پاس تو نور علی نور، جنت کا بھی ہے جہنم کا بھی ہے، تو جس کو جنت کا دینا چاہے جنت کا دے دیتے ہیں، جس کو جہنم کا دینا چاہے جہنم کا دے دیتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ تو پورے کا پورا آوائی بگڑا ہوا ہے۔ جب معاشرے میں سنجیدہ اور مہذب لوگ نہیں ہوتے، اور سنجیدہ اور مہذب لوگوں کو سنا نہیں جاتا، اوے واہ واہ اور ان چیزوں کو سنا جاتا ہے، جذباتیت ہوتی ہے اور اپنا جہالت ہوتی ہے، تنگ نظری ہوتی ہے، فرقہ پرستی ہوتی ہے، تو پھر یہ والا معاشرہ ہوتا ہے جو ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ روح آپ اندر سے نکال چکے ہیں، محرم کی روح نکل چکی ہے، ربیع الاول کی روح نکل چکی ہے، رمضان کی روح نکل چکی ہے۔ یہ 3 بڑے ایونٹ ہیں جو مختلف اپنا انداز میں ہمارے سال میں ہم پر آتے ہیں، نکل چکی ہے۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ جنگ میں میرا ایک دوست تھا، ہمارا محلے دار تھا، نام نہیں لیتا، وہ میری ویڈیوز دیکھتا رہتا ہے، اکثر ہو سکتا ہے وہ دیکھ لے، تو نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن اگر وہ دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل ہمارے گھر میں، جنگ میں جو گھر تھا اس کے قریب رہتے ہیں۔ 13 رجب کی رات تھی، میں تیار ہو کے گھر سے نکلا، مسجد میں خطاب تھا میرا حضرت علی کی یوم ولادت کے حوالے سے۔ وہ نکلا تو اس نے شراب پی ہوئی تھی، بالکل دھت تھا، اور اس کے ہاتھ میں وہ تھے انار، اور وہ پٹاخے وغیرہ بجا رہے تھے عید کے طور پہ، مکتب تشیع سے اس کا تعلق تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، کہ شرم کرو۔ اس کا جملہ جو تھا نا، وہ جملہ بتاتا ہے کہ ہم کون سا دین آگے منتقل کر رہے ہیں۔ فیضان صاحب پتہ کیا کہتا، علی بھائی یہ نہ کرو، اپنی شادی تے پیوی تے مولا دی آمد تے کوئی نہ۔ یہ وہ دین کا تصور ہے۔ وہ کہہ رہا تھا چونکہ مولا علی آئے ہیں تو لہٰذا اب حق بنتا ہے کہ اگر میں پہلے 1 گلاس شراب کا پیتا تھا تو اب 4 پیوں۔ حضرت یہ تو وہ دین ہے جو منتقل کر کے جا رہے ہیں، کس کو رونا ہے؟ کس کے لیے یہ سارا پھڈا شڈا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ رسمیں ہیں جو منتقل کر رہے ہیں، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ سرکاری دین ہے۔
جس طرح سرکاری کام ہوتا ہے نا جس کے اندر روح نہیں ہوتی، کاغذوں کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ بالکل یہ رسمی کاغذوں کا پیٹ ہے جو ہم بھر رہے ہیں، روح سے خالی ہے، روح سے خالی ہے بالکل۔ یہی وجہ ہے مؤثریت نہیں ہے، یہی وجہ ہے معاشرے میں مؤثر نہیں ہو رہے، یہی وجہ ہے کبھی معاشرے کی تشکیل کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھا، یہی وجہ ہے کہ افراد متذبذب ہیں، یہی وجہ ہے کہ جہالت فروغ پا رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ تنگ نظر لوگوں کو ہی ہمیشہ حمایت حاصل رہی ہے، کیونکہ ایسے لوگ ہی نہیں ہیں جو سنیں، جن کے فکر بلند فکر کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، شیعہ زنجیر مارتا ہے، اپنے اوپر ظلم شلم کر کے تازیہ تزیہ نکال کے سمجھتا ہے کہ اس نے تو حسینیت کا حق ادا کر دیا، سمجھ آئی، اور اس کے علاوہ کسی نے نہیں کیا۔ بریلوی ربیع الاول کے جلوس نکالتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ حضور کی آمد کا جس طرح حق یہ قوم ادا کر رہی ہے کوئی بھی نہیں کر رہا۔ بالکل اسی طرح اہل حدیث سیرت النبی کا جلسہ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اسی حق ادا کر لیا، چونکہ اسی سیرت النبی کا جلسہ بھی کر لیا اور رفع یدین بھی کر دی۔ یہی حال باقی سب کا ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب میں باشعور لوگ ہیں، لیکن اکثریت سب کی اسی طرف ہے، اکثریت سب کی ایسے ہی ہے۔ تو لہٰذا جب دین رسم بن جاتی ہے اور دین کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو قرآن سارا کا سارا کیوں بنیادی اخلاص کو کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ جب اخلاص نکل جائے تو باقی مردہ جسم ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں کتنا بڑا جلوس آئی، لوگ دیکھیں یار کیڈا اچا تازیہ کتنا خرچہ کیتا، لوگ دیکھیں یار اس نے 500 دیگاں پکا دی امام حسین دی محبت۔ امام حسین نے کسی نے آکھیا میرے واسطے دیگ پکاؤ؟ کسی امام نے تازیہ کڈیا؟ کسی امام نے ماتم کیا؟ مطلب یہ باتیں جو ہیں ہمیں ان سے غرض نہیں ہے۔ اگر مقصدیت پوری ہو رہی ہے تو آپ یہ سب کچھ بھی کریں۔ یہی پھر بریلویوں کا حال ہے۔ یہ جس فارم میں ہم سے سارا کچھ کرتے ہیں اس فارم میں کبھی کسی نے کیا؟ مقصدیت قائم رہے تو پھر یہ سب کچھ کرنا بھی الاؤ کیا جا سکتا ہے۔ مقصدیت ہی نہیں ہے، ہر شے کے اندر سے آپ نے روح کھینچ لی ہے۔ اب رسم ہے، ایونٹ ہوتا ہے، پلان ہوتی ہے، اس کا بجٹ ہوتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے، اور کر کے گزر جاتے ہیں اور رات کو آ کے تھک کے سو جاتے ہیں۔ اور جناب ہم مطمئن ہیں، ہماری نفسیات کو ایسا کھیلا گیا ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ نفسیاتی طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جب یہ ایونٹ اور رسم پوری کر لیتا ہے تو اس نے دین کا حق ادا کر دیا۔ ہم میں سے کسی کے دل میں یہ خوف ہی نہیں رہتا کہ پتہ نہیں یہ عبادت قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ لہٰذا جو کچھ کیجئے وہ روح کے ساتھ کیجئے، وہ اخلاص کے ساتھ کیجئے، وہ مقصدیت کے ساتھ کیجئے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مت کیجئے، وہ محرم ہو، وہ ربیع الاول ہو، وہ یا وہ رمضان شریف ہو۔ آج کے دور میں اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں، محرم کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں، جو بجلی کا بل نہیں دے سکے ان کے بجلی کا بل دیں، جو اپنا ظالم ہے اس کے پاس اس پر کیس کر دیا گیا اس کے ساتھ کچہری میں جائیں۔ یہ کام امام حسین نے کیا تھا اپنے دور کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے۔